کہ اگر آپ نے اداروں کو اتنا بدنام کر دیا جائے تو اگر ہمارے ادارے مضبوط نہ ہوتے اور ہم سے کئی گنا بڑا طاقت جس کو انڈیا کہتے تو ہمیں ڈائجسٹ کر جاتے، ہمیں ہضم کر جاتے، ہمیں ہستی سے مٹا کے رہتے۔ اگر ان کا یہ جذبہ اور ولولہ نہیں تھا جو مائی میں خود اس کا حصہ رہا، وہی کشمیر کی بارڈروں پر، اگر وہی جذبہ ان خاکی وردی والوں میں اور دوسرے افواج میں نہ ہوتا تو آج تو آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا۔ تو آپ تعلیم بھی کریں گے، ہم عبدالعلی خان یونیورسٹی میں بھی تب آئیں گے، دوسرے ایکٹیویٹیز بھی تب کریں گے، سیاست بھی تب کریں گے جب ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہو، جب اس کی دفاع ہو۔ تو وہی جو شکست 3-4 دن کی جنگ میں دیا گیا تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا، پوری دنیا میں ہو گیا۔ تو اس لیے ہم سب کو اس کو ایکنالج بھی کر لینا چاہیے۔ میں یہاں اس پختونوں کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان جوانوں کو بھی اگر یا سیویلین کی شہادتیں ہوئی ہے، زخمی ہوئے، اور ساتھ ساتھ وہی سیکیورٹی کے لوگوں کی ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہداء کو، خواہ افواج پاکستان سے، پولیس فورس سے، ایف سی سے، دوسرے سے، کہ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک میں پاکستان کا جھنڈا قائم دائم رکھا، اور یہ ہم سب کا عزم ہے کہ انشاءاللہ اس کو قائم دائم رکھیں گے۔ پاکستان کا دفاع کیا، پاکستان کو بچا کے رکھا اس صوبے کے، اور ساتھ ساتھ میں ضرور کہتا ہوں کہ وہی جو افواج پاکستان ہے، یہ باتیں کرنا اس طرح، یہ بہت ظلم، یہ کسی کی ساتھ انڈیویجول کی بات نہیں ہے، یہ آپ اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی کر رہے، اپنے فیوچر سرزمین کے ساتھ زیادتی کر رہے وہی لوگ، کہ اگر آپ نے اداروں کو اتنا بدنام کر دیا جائے تو اگر ہمارے ادارے مضبوط نہ ہوتے اور ہم سے کئی گنا بڑا طاقت جس کو انڈیا کہتے تو ہمیں ڈائجسٹ کر جاتے، ہمیں ہضم کر جاتے، ہمیں ہستی سے مٹا کے رہتے۔ اگر ان کا یہ جذبہ اور ولولہ نہیں تھا جو مائی میں خود اس کا حصہ رہا، وہی کشمیر کی بارڈروں پر، اگر وہی جذبہ ان خاکی وردی والوں میں اور دوسرے افواج میں نہ ہوتا تو آج تو آپ کا نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا۔ تو آپ تعلیم بھی کریں گے، ہم عبدالعلی خان یونیورسٹی میں بھی تب آئیں گے، دوسرے ایکٹیویٹیز بھی تب کریں گے، سیاست بھی تب کریں گے جب ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہو، جب اس کی دفاع ہو۔ تو وہی جو شکست 3-4 دن کی جنگ میں دیا گیا تو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا، پوری دنیا میں ہو گیا۔ تو اس لیے ہم سب کو اس کو ایکنالج بھی کر لینا چاہیے۔ میں یہاں اس پختونوں کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ان جوانوں کو بھی اگر یا سیویلین کی شہادتیں ہوئی ہے، زخمی ہوئے، اور ساتھ ساتھ وہی سیکیورٹی کے لوگوں کی ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہداء کو، خواہ افواج پاکستان سے، پولیس فورس سے، ایف سی سے، دوسرے سے، کہ انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک میں پاکستان کا جھنڈا قائم دائم رکھا، اور یہ ہم سب کا عزم ہے کہ انشاءاللہ اس کو قائم دائم رکھیں گے۔ اکثر آپ سٹوڈنٹ ہیں، ہمارا فیوچر ہے، لوگ باتیں کرتے، میں کہتا ہوں کے پی کے وہی لوگ ہیں، آپ کو مخاطب سٹوڈنٹس کو، آپ اپنی ماضی اگر ہمیں پاکستان کا حصہ رہے تو ہمارے آباء و اجداد نے ریفرنڈم کے ذریعے 1947 میں اس پر ووٹنگ ہوئی کہ کیا کے پی کے عوام کس جگہ جانا چاہتے، آپ اس جگہ جانا چاہتے انڈیا کے ساتھ، بعض لوگوں کا خیال تھا، یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں رہتے ہیں اور پختونوں کے بارے بات کرتے ہیں، میں آپ کا بھی سب سے پہلے نمائندہ ہوں پختونوں کا اور کے پی کے کی عوام کا، ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ وہی پختون ہے، اس ملک کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا، ریفرنڈم کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ رہے، اور یہ وہی پختون ہے کہ انہیں اپنے خونوں کے نذرانے دیے، اپنے خون کی ندیاں بہائے، مگر پاکستان کو ڈیفینڈ کیا، اس کا تحفظ کیا۔ میں دوبارہ یہ یاد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پختون جب تک زندہ ہو اور یہ کے پی کے کی عوام
وہ کبھی بھی اس طرح لوگوں کی وہی خواہش اینٹی پاکستان پورا نہیں ہوگی. یہ پاکستان کے ساتھ تھے ہے اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے. پاکستان کا جھنڈا قائم دائم رکھیں گے. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے مشکور آپ آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ اس طرح خوشی کی موقعوں پر آپ کے سامنے حاضر ہو اور ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کو اس سے سیکھ لینا چاہیے, اس میرٹ سے, اس شفافیت سے. میں چیلنج سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں کہ جب سے اسکیم سٹارٹ ہوا ہے کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ میرٹ کو چھوڑ کر اور دوسری طرف کوئی گیا ہے اقربا پروری یا ذاتی تعلقات یا سیاست یا اور چیز میں. وہی شہباز شریف صاحب کا ویژن جب اس نے 2011 میں لیپ ٹاپ سکیم ڈسٹریبیوشن اس نے محسوس کیا پنجاب میں جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے کہ کیوں نہیں ہم اتنے ہر چیز بنا رہا ہے, انفراسٹرکچر دوسرے چیزوں میں جا رہا ہے, وہی ناٹ کہ ہم اپنے ان سٹوڈنٹ پر بھی لگائے, ان پر انویسٹ کرے, ان کو با اختیار بنائے, ان کو طاقتور بنائے. اس کے لیے اس نے وہی لیپ ٹاپ سکیم کا اجرا کیا اور ساتھ ساتھ دانش اسکولوں کا بھی کر دیا. میں اس کے ساتھ اکثر جاتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک جذبہ کہ کیوں نہیں وہی سٹوڈنٹس جس میں اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, اتنا صلاحیت اس کے اندر ہے, مگر ان بیچاروں کے ساتھ وہی مالی وسائل نہیں ہے کہ وہ HSN کالج میں پڑھے, بیرونی ملک جائے, دوسرے جگہوں میں پڑھے اور اس کو اسی طرح اس ملک اور قوم کے لیے استعمال کرے. اس کے ذہن میں یہ بھی سوچا لیپ ٹاپ سکیم کے ساتھ ساتھ کہ کیوں نہیں ہم اس پر انویسٹ کریں کہ ان کو وہی HSN سٹینڈرڈ اور اس سے بہتر دانش اسکول کی شکل میں ادارہ دے دے جس میں سارے لوگ میرٹ کی بنیاد پر آئے, انصاف کی بنیاد پر آئے, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر آئے اور ان کو مفت تعلیم, بورڈنگ, کتابیں, دنیا کی ہر چیز, سپورٹس کی سہولیات, ہر چیز اس لیول پر دیا جائے. وہی اگر جن جگہوں میں ہم جاتے اور ہم ان سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہمیں بحیثیت پاکستانی خوشی محسوس ہو رہے کہ وہ کہاں سرو کر رہے, پاکستان کے اندر بھی دانش اسکولوں سے فارغ اور بیرونی دنیا میں بھی جا کر سرو کر رہا ہے. اس صوبے میں کھڑا ہوں, پختونوں کی سرزمین میں کھڑا ہوں, یا ان لوگوں نے کیا کیا مشکلات نہیں دیکھے, اپنے ملکوں میں مہاجرین بھی بنے, دہشت گردی کی جس طرح انہوں نے فیس کیا ایک تاریخ کا حصہ ہے, مگر پاکستان کا دفاع کیا, پاکستان کو بچا کے رکھا اس صوبے کے. اور ساتھ ساتھ میں ضرور کہتا ہوں کہ وہی جو افواج پاکستان ہے, یہ باتیں کرنا اس طرح یہ بہت ظلم, یہ کسی کی ساتھ انڈیویجول کی بات نہیں ہے, یہ آپ اپنے مستقبل کے ساتھ زیادتی کر رہے, اپنے فیوچر سرزمین کے ساتھ زیادتی کر رہے وہی لوگ